جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو. میسج ایس ایم ایس ای میل میں میسج ایس ایم ایس یا ای میل میں 3 طلاق لکھی لیکن بیوی کو نہ بھیجا، ڈیلیٹ کر دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق اگر کسی شرط پر معلق نہ تھی، فی الحال طلاق دی، مطلب یوں لکھا میں نے تجھے طلاق دی تو 3 طلاقیں پڑ گئیں، بیوی تک ای میل میسج وغیرہ پہنچنے پر موقوف نہیں ہے. اگر جماعت کے دوران موبائل کی رنگ کنٹینیوس بج رہی ہو تو اور عمل قلیل سے بند نہ کر پا سکے تو نماز توڑ کر اسے بند کرے اور نماز میں نئے سرے سے دوبارہ شامل ہو. نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اکثر مہاراشٹر میں بچوں کو مراٹھی یا انگلش اسکول میں ڈالا جاتا ہے، وہاں اسکول میں کچھ پریئر یا ہندو مذہب کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسا سکھایا جاتا ہے ویسا سیکھتے ہیں. انگلش میں پڑھنے والوں کو بھی ہفتے میں 1 بار چرچ لے جایا جاتا ہے. چرچ جی. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھول نہیں پاتے، تو توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو پھر سے ایمان بھی لانا ہوگا، جیسے گایتری منتر، سوریہ نمسکار سکھایا جاتا ہے. جب سمجھ آئے کہ یہ غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اداروں میں، اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلوانا حرام بد کام، کفر انجام ہے. بچوں کے سرپرست والدین وغیرہ سخت ملزم ہیں، ان پر توبہ لازم ہے. بچے سمجھدار ہو کر کے جب ان کفریات کو دہرائیں تو ان پر بھی توبہ لازم ہے. تجدید ایمان بھی ضروری ہے. حضرت اگر کسی نے قرض لیا پھر کافی عرصے تک واپس نہیں دیا تو دینے والے نے اس کو اخروی گرفت سے بچانے کے لیے دل میں معاف کر دیا تو پھر اگر وہ مقروض سے مطالبہ کر سکتا ہے تو پھر کیا وہ مقروض سے مطالبہ کر سکتا ہے یا بغیر مطالبہ اگر وہ قرض ادا کرے تو لے سکتا ہے؟ کیا 5 وقت کی فرض و واجب نمازوں اور رمضان کے روزوں کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ رمضان افریقہ میں رمضان عید کا چاند فون پہ گواہی ملی. قاضی نے اور موزمبیق ریڈیو میں عید کا اعلان کر دیا. 4 یا 5 لوگوں نے عید نہیں کی، 30 روزے پورے کیے اور ہم نے ہمارے گھر پہ عید کی نماز کا انتظام کیا اور سب عید کی نماز کی دعوت دی. باقی سب نے رمضان کے 29 روزے پورے کیے اور عید نماز ادا کی. کیا ہم 4 یا 5 لوگ عید کی نماز کا اعلان کر کے دوسرے دن عید کی نماز ادا کریں یا فتنے کے ڈر کی وجہ سے عید کی نماز کا اعلان نہ کریں؟ عید کی نماز کا اعلان کریں تو فتنے کا ڈر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں نے رمضان کے 30 دن پورے کیے اور ٹیلی فون کی خبر کا اعلان نہ کیا، انہوں نے صحیح کیا. پر عید کا اعلان یا دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کا واجب نہیں ہے. جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی کھانے کا دیا جائے تو کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ کہاں گورنمنٹ سے نان ویج سے احتراز کرنا بہتر ہے اور ویج کھا سکتے ہیں. When the ghusl is fard on a woman and she forgets to remove the nail polish and did the ghusl, so will the ghusl be valid or she has to do the ghusl once more? When in the state of ghusl, can women use the nail polish and ethanol for some time and remove it afterwards so as to make wuzu and offer salah, or it is wajib to make fresh ghusl after using these products? غسل کے بارے میں It is not required to resume the ghusl. The ghusl that she did is valid.
اگر قرآن پاک میموری کارڈ میں یا ہارڈ ڈسک میں آڈیو میں ہو تو کیا ان فائلز کو ڈیلیٹ کرنے پر گناہ ہوگا؟ انسائڈ میں جو چیزیں سیو ہیں اگر ان کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر وہ چیزیں ہٹائی جاتی ہیں. خاص عنوان وغیرہ کو ڈیلیٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا. اس میں گناہ کیا بات ہے؟ زید کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو وکیل نہیں کہنا چاہیے. زید کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وکیل نہیں کہنا چاہیے. وکیل؟ جی وکیل. کیا وہ صحیح کہتا ہے؟ اس کا قول غلط و بیجا ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کیے گئے وکیل مطلق، اس کے نائب مطلق اور گناہگاروں کے وکیل و شفیع ہیں اور کارخانہ عالم کے مدبر کارساز ہیں. جی زید کہتا ہے کہ یہ پرچم کشائی کی رسم نہ کرو اور 11ویں شریف کے جلوس میں نہ جاؤ اور نہ عرس میں جاؤ کسی کے، کیونکہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نہ مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھو زیادہ، اور نہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاؤ کیونکہ اس کو کوئی فرض یا واجب نہ سمجھ لے، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ مت لگاؤ کیونکہ اس سے سنیت کا نقصان ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ لفظ وہابی اچھا ہے. حضور ان سب باتوں کے بعد بھی زید کہتا ہے کہ میں تناٹن سنی ہوں. حضور زید کے لیے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بس تقدیر سے کا سوال جو معمولات اہل سنت جماعت سے بنا کرتا ہے، خصوصاً سلام پڑھنے سے منع کرتا ہے، اور مسلک اعلی حضرت جو مسلک اہل سنت کی سچی پہچان ہے اس سے منع کرتا ہے. اور وہابی لفظ وہابی کو اچھا جانتا ہے اور اچھا کہتا ہے. اگر یہ سب باتیں جو اس کے متعلق دریافت کی گئی وہ ان باتوں کا مرتکب ہے اور قائل ہے، سب سنی نہیں ہے. جی My mother-in-law invites my sister-in-law every Friday for dinner at 10 p.m. And don't allow us to eat before. We all are 12 members living in a same house. She says you all cannot eat before my daughter comes here. My 4 children sleep without having dinner. And my mother-in-law takes out some milk daily from breakfast milk to make any sweet dish for her daughter. Now I cannot tolerate more dishonesty and ask my husband to talk to his mother to stop this every Friday invitation. Now I want to know, is this sin to stop his mother for inviting her daughter every Friday and not letting us eat before she arrives? It is not a great matter. The family of member can solve this problem. میڈیکل سینٹر میں جہاں علاج ہوتا ہے
اور کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا ہوتا، وہاں کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی قرآن شریف کی تفسیر آڈیو میں علاج کرتے اور کرواتے وقت سننے کی اجازت ہے؟ اسی طرح ایسے دفاتر جہاں آپس میں بات چیت نہ کی جاتی ہو اور سب اپنا کام کاج کرتے ہوں، وہاں آڈیو میں قرآن پاک کی تفسیر سننا اور چلانا کیسا؟ جب کام کاج میں بس مصروف ہیں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت یا تفسیر آڈیو میں سننے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں جب لوگ اپنے کام مصروف ہوں تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کے پاس 40 کے قریب تبرکات ہیں، اور وہ شخص ہر شہر گاؤں میں زیارت کرانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ تقریباً 30 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے امام صاحب سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے کہ تبرکات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا منع ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے؟ فتاوی رضویہ میں یہ کون سی جلد اور کون سی صفحے پر ہے؟ وہ عبارت کیا ہے؟ جو عالم صاحب بتاتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیں۔ خواتین کا آپس میں معانقہ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حل نہیں۔ زید نے بکر سے کہا کہ کوئی سنی اگر کسی جماعتی کے جنازے میں یا پھر شادی دعوت طبیعت پوچھنے جائے گا تو اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت کرنا ہوگا۔ تو اس پر بکر کہتا ہے کہ یہ حکم تب ہے جب ہم نے جماعتی کے منہ سے گستاخی سنی ہو، اور جس جماعتی کے منہ سے نہیں سنی تو اس بات پر یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ زید کا مطلقاً یہ کہنا کہ جو ایسا کرے گا ایسا کرے گا اس پر تو بات تجدید ایمان اور تجدید بیعت ہے۔ تجدید ایمان کے تعلق سے یہ حکم صحیح نہیں ہے۔ تجدید ایمان اس صورت میں ہے جبکہ وہابی وغیرہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی کو مسلمان جانتا ہو، البتہ ان سے میل جول، ان کے جنازے میں جانا اور ان کی عیادت، بیمار پرسی، یہ مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ اور جان پوچھ کر کے جنازہ پڑھنا بدکام کفر انجام ہے۔ اس پر جو تفصیل دوسرے سورے کی وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے بغیر، خاص کر کے بیٹی کنواری ہو، عمرہ یا حج کے لیے جا سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی کنواری بیٹی کو چھوڑ کر حج عمرے پہ باپ نہیں جا سکتا، اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج کل کرنسی ایکسچینج کے نام سے ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم اویلیبل ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات تحریر کر رہا ہوں۔ کرنسی ایکسچینج میں کام کرنے سے پہلے آپ کو ایکسچینج کے بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے۔ آپ روپیز 2,500 اکاؤنٹ میں جمع کر کے $1,000 کی ایک
لاٹ یا 100 یورو یا 100 برٹش پاؤنڈ کی لاٹ خرید سکتے ہیں، جس کی ایکچول قیمت قریب 70,000 سے 80,000 ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو صرف 2,500 کی انویسٹمنٹ کے سامنے یہ سودا کر سکتے ہیں۔ یہ 2,500 مارجن منی کے حساب سے استعمال ہوتا ہے، پھر جیسے مارکیٹ کی موومنٹ ہوگی اس حساب سے آپ کو منافع یا نقصان اسی دن حاصل کر کے سودا پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر ڈالر کی قیمت میں 10 پیسے کا اضافہ ہوا تو آپ کو ₹100 کا پروفٹ ہوگا جو سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اسی طرح اگر ₹100 کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا، پر یہ سودا آپ کو صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پورا کرنا ہے۔ کیا ایسے کاروبار کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ بظاہر اس میں حرج معلوم نہیں ہوتا، پھر بھی سوال کو تفصیل سے ذکر کے مفتیان کرام سے پوچھا جائے۔ جی، خرگوش کا پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کسی کافر کو مارنے کے بعد جہنمی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کسی کافر کو مرنے کے بعد جہنمی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کفر کی سزا اگر وہ کفر پر مر جائے جہنم ہے، لیکن کسی معین شخص کے بارے میں یقین سے جہنمی نہیں کہا جا سکتا، البتہ وہ کافر ہے، ہم اسے کافر جانیں گے جب تک کہ جب اس نے ہمارے نزدیک اس کی توبہ نہ کرنا ہو، اسے کافر جانیں گے۔ اور آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے۔ گٹکھا، تمباکو، زردہ والا پان جس میں نشہ ہوتا ہے، کھا کر تقریر کرنا کیسا ہے؟ ممبر اسٹیج پر بیٹھنا کیسا ہے؟ گٹکھا کیا ہے؟ نشاور چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ کسی عامل کا کہنا ہے کہ مزار کا طواف کرنے سے جن یا بھوت کا اثر ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے، تو کیا اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے مزار کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی اطاعت نہیں ہے۔ چیس یعنی شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ ایک سنی مصنف نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ جس کو کائنات عالم، مخلوقات آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، ندی نالے، پیڑ پودے، جنگل، صحرا، بیابان، دھوپ اور سایہ، بارش اور سوکھا، گرمی اور ٹھنڈ، ہوائیں، آندھیاں، منڈلاتے گرجتے بادل، کڑکتی بجلیاں، چمکتی روشنیاں، مہکتے پھول، چہچہاتی چڑیاں، رات دن، اندھیرے اجالے، چرند پرند درند، کیڑے مکوڑے، ہر چیز کو دیکھ کر جتنی زیادہ خدائے تعالی کی یاد آنے لگے، بلکہ ہر شے میں اس کو خدا کا جلوہ، اس کی قدرت دکھائی دینے لگے، وہی علم والا ہے۔ حضور اس میں نالے کو بھی لکھا ہے، تو یہ لکھنا کہ نالے کو دیکھ کر جتنی زیادہ خدائے تعالی کی یاد آنے لگے، بلکہ اس میں اس کو خدا کا جلوہ، خدا کی قدرت دکھائی دینے لگے، وہی علم والا ہے۔ یہ کیسا ہے اور لکھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالقصد اس نے نالے کا ذکر نہیں کیا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ کائناتی عالم کی ایک ایک شے اللہ کی مخلوق بنائی ہوئی ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ زید نے جانتے ہوئے بھی روزہ توڑا کہ یہ گناہ ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھلائے۔ جی،
Should Sunnis attend centers run by the deviant sects to do our farz namaz alone while keeping away from deviant non-Sunni namaz jamaat? Or should Sunnis keep away from their buildings 100% at all times and not even use their wuzu facilities and bathroom, toilet, etc.? Sunni must avoid the building and center of instead people have this must perform namaz in another building or place away from them. کیا قسط پر گاڑی گھر خرید سکتے ہیں؟ مثلا اگر میں گاڑی کیش لے رہا ہوں تو مجھے 65,000 میں مل رہی ہے، لیکن اگر میں اسی قسط پر لوں گا تو وہ گاڑی مجھے 80,000 میں ملے گی، لیکن مجھے اس میں 2 یا 3 سال کا ٹائم ملے گا۔ اسٹارٹنگ میں 30,000 بھرنا پڑے گا اور ہر مہینہ 2,000 یا 2,500 بھرنا پڑے گا۔ مزید اس میں ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قسط یا 3 قسطیں وقت پر ادا نہ کر پایا تو لیٹ فیس بھی اضافی دینا ہوگی۔ خود پر بھروسہ ہے کہ قسط وقت پر دے گا، مگر کل کی کیا خبر؟ ایسے میں اس ایگریمنٹ پر سائن کرنا اور پھر ایسی قسط کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر ضرورت یا حاجت ہے اس کا پیسے سے اجازت ہے۔ زید ایک سنی عالم ہے، لوگوں کو بیماری سے شفا کے لیے نقش و تعویذات بھی دیتا ہے۔ کبھی کوئی وہابی یا غیر مقلد بھی تعویذ و دعا کرانے آتا ہے، کیا زید کا وہابی کو تعویذ دینا درست ہے اور ایسے میں زید پر کیا حکم ہے؟ جانتا ہے زید وہابیوں کو تعویذ دیتا ہے یا نادانستہ دیتا ہے، تفصیل سے کیا جائے۔ Is wearing hijab and niqab both farz? If a woman does hijab and covers entire body except the face and does not put niqab, cover the face for some reason, is she leaving a farz? In this age, the young lady is wanted to cover her face. جی، تاج الشریعہ اظہری میاں کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ آپ کے پیر کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ kamran1@gmail.com۔ حضور مفتی اعظم۔ حضور بذریعہ تعویذات و عملیات لوگوں کی اور اپنی مدد کرنے کے لیے آپ سے اس کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ حضور عملیات کی اجازت فرمائیں۔ محمد اختر رضا۔ جی، مجموعہ اعمال رضا کی اجازت ہے۔ I understand that the Sufis' writings are hard to understand and dangerous to read without guidance from a true teacher. I would like to know if the Fusus al-Hikam of Shaykh al-Akbar Ibn Arabi alayhi rahmah is authentic in your view, Ibrahim. اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت سے عاجزانہ گزارش ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، اور پہلے ہی سے جادو میں مبتلا ہے تو اس اثر کو کیسے دور کریں؟ محمد نصیر احمد۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ الوظیفۃ الکریمہ اور دلائل الخیرات اور شجرہ کے وظائف کی اجازت عنایت فرمائیں۔ عابد ابراہیم حسنین اور نوید انصاری۔ اجازت ہے۔ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ حیدر علی مولانی۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں۔ نیند آنے اور صحت کے لیے وظیفہ عطا فرمائے۔ ختیجۃ الکبریٰ۔ نیند آنے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ حضرت کے مرید حبیب الرحمان جے پوری حضرت سے مریضوں پر دم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے۔ باپ کا نام لائق احمد، لڑکے یعنی بوائے کا نام عطا فرما دیں، یا باپ کا نام لائق۔ جی
واسق نام رکھیں. میں برائیوں سے رکنا چاہتا ہوں مگر عین وقت پہ رک نہیں پاتا ہوں. اکثر تنہائی میں برے خیالات کی طرف رجوع ہو جاتا ہوں. گناہ ہونے کے بعد شرمندہ ہو کے توبہ کرتا ہوں. آئندہ یہ گناہ نہ کریں مگر پھر وہی کام کرتا ہوں. اس کا کوئی حل بتائیں. عمران. لا حول کثرت سے پڑھیں. آفرید نام کا میننگ جاننا ہے. محمد غلام تبریز رضوی عرض کر رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ناچیز کا یہ سوال ہے. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں مگر اس میں سے 400 یا 500 کتابیں چھپی ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بقیہ کتابیں کیوں نہیں چھپی؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرے، کتابیں انتظام پر آئے. آمین. نیک اور صالح اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. رضوانہ شیروانی اور واجد رضا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں. پلیز گیو نیم ٹو دا بوائے. فادر نیم از محمد افروز علی. ٹیک ان سلسلہ ایز یور مرید. محمد جمیل نام رکھیں. One of my relative is searching for a good rishta for her daughter but not succeed. Please advise any wazifa for the same. مدثر قدیر آوان. وظیفہ بتا دیں. یا فتح یا اللہ. یا فتح یا اللہ پڑھیں. ماں کا نام نور جہاں، بچی گرل کا نام عطا فرمائیں. جمیل احمد. جی مہجبین نام رکھیں. از علینا اے مسلم نیم. از علینا اے مسلم نیم. سیدہ عائشہ اویس. علینا کوئی نام نہیں ہے. حضور آپ کی دعا سے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے. آپ نام عنایت فرما دیں اور سلسلے میں داخل فرما لیں. ماں کا نام غوثیہ فاطمہ. لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، نام عنایت فرمائیں. ماں کا نام غوثیہ فاطمہ ہے. جی عطیہ غوث. جی عطیہ غوث نام رکھیں. پلیز کائنڈلی گرانٹ می پرمیشن ٹو ریسائٹ قصیدہ غوثیہ سید محمد عمران اور عظما ثابت. اجازت ہے. والد کا نام فہیم اختر رضوی. لڑکے یعنی بوائے کا نام عنایت فرما دیجئے. شیخ ارشاد احمد. شمیم اختر. ایمان پہ خاتمے کے لیے دعا اور کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. بابو رضا اظہری. درود شریف کثرت سے پڑھیں. I was married on 3rd July 2005. Since that time, our behavior with each other was not good. I was gifted with 2 sons and 1 daughter. My both sons were facing the problem of Addison disease. As Abdullah dies on 11th June 2012 due to the disease, Daniel is alive but facing the same problem. Some time ago, hairs with the length of 3 to 4 inches of my wife were cut, and due to dua of my Hazrat, one was face to face with a jinn, Talat. I was face to face with a jinn, Talat, who told me that she was sent by a person in my home for our separation, and she also told me that now onward she will never hurt us, but nowadays she is again creating problem for me and my family members. I requested her to leave my home, on which she replied that she can't go without my wife and will leave by taking my wife with her. I have also obtained the permission from Hazrat for my second marriage due to problem of my son, but she, Talat, is not allowing me and also claiming that she is pregnant and going to give birth to my child. Before 2 weeks, I also found a taweez on main gate of my home, which was wrapped with white cloth, cotton, and also was embedded with 12 to 15 needles.
which was fired by me and thrown into water. Hazrat, please, for the sake of your grandfather, دعا کے لیے تمام علماء اہل سنت کی درازی عمر اور حفاظت کی دعا فرما دیں. سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے. سب کے لیے دعا کر دیجیے. حضرت یہ سب کی بات پوری کرے. کے بعد علماء اہل کی بات آمین.